عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور وہ امریکہ کے ایک صاحب نے اندر کی چند بات کی ہے، وہ میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور مولانا صاحب سے اس کی رائے لینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ آپ کا کوئی خاندانی جھگڑا ہے، نہ آپ نے کوئی پرمٹ لیا ہے، ساری چیزیں اوپن ہیں، یہ سب لغو باتیں ہیں، جھوٹ باتیں ہیں، آپ پر الزام لگایا جاتا ہے۔ آخر لڑائی کیا ہے عمران خان سے؟ تو انہوں نے ڈسکلوز کیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو جو بنایا ہے اور جس میں قائدیانی کو قرار دیا گیا تھا وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا میجر ڈرافٹ تھا، اور انہوں نے یہ بہت بڑا ایک کام کیا تھا جو دنیا اسلام کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی اس کی وجہ ہے، کہ آپ اس پہ کیا کہیں؟ یہ کلپ میں نے بھی دیکھی ہے۔ اچھا، دیکھا آپ؟ جی، یہ میں نے بھی دیکھی ہے اور مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح لوگ یہ تو ظاہر ہے بین الاقوامی سطح پر بنائی گئی ایک سازش کے تحت اس کو یہاں لانچ کیا گیا تاکہ ملک میں علماء کو شکست دی جا سکے، اور جو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے حساس رہتے ہیں، اس طبقے کو ملک کی سیاست میں راندہ درگاہ کر دیا جائے۔ تو وہاں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے تو ہم سمجھے ہیں، اور میں نے تو اپنے کارکنوں کو ملین مارچوں میں بھی مبارکباد دی ہے کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ملک کی معیشت کے حوالے سے ہوں گی اور معیشت تجارت کے حوالے سے ہوں گی، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ہوں گی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں گی، وہاں شاید ہم کچھ جو نقصانات تھے ان کا راستہ نہ روک سکے ہوں مکمل طور پر، لیکن جو مذہبی ایشوز ہیں، چاہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو، اسلامی دفعات کے حوالے سے ہو، اس پر ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یعنی یہ ہماری ایک کامیابی ہے اس حوالے سے کہ اس پر ہم نے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس کا تو جھگڑا ہی میرے ساتھ اس پس منظر میں ہے اور اس پر وہ گواہ پیش کر رہے ہیں، محمود صاحب کا وہ اس پہ گواہ۔ اب وہ بھی یہ نہیں تھا کہ صرف مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تھے، میرے والد صاحب علمی مناقشے میں مفتی صاحب پیش تھے، جی بالکل، لیکن بہرحال وہ قرارداد مولانا نورانی صاحب نے پیش کی تھی، پورے اپوزیشن جو ہے اس کی محرک تھی، تو جماعت اسلامی اس میں تھی، باقی تمام جماعت۔ لیکن سر نو پلگ ڈرافٹنگ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ تو مولانا مفتی محمود صاحب، یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ساری رات جاگ کر گزارتا تھا، ایک ایک کتاب میں دیکھتا تھا ان کی کتابوں کی عباراتیں نکالنا، پھر اس کے جوابات دینا، پھر اس پر احتمال کے طور پر کہ اس پر یہ کیا تعویل کر سکیں گے، پھر ہم نے کیا جواب دینا ہے، وہ کیا تعویل کر سکیں گے، ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ بڑی ایک محنت اس میں ان کو کرنی پڑی تھی علمی لحاظ سے، اور ایک باہمی اعتماد کے ساتھ اس وقت کے اپوزیشن نے مسئلے کو اٹھایا اور بھٹو صاحب جو ہے اس پر راضی ہوئے، سیاسی آدمی تھے، اور جب دیکھا کہ پبلک جو ہے واقعی اس کا ایک ڈیمانڈ ہے تو انہوں نے ڈیمانڈ کو قبول کر لیا۔ جی آج جب وہ پورے ملک سے باہر ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور اسرائیل اور میرزائیل یہ دونوں مل کر سازشیں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ہدف پاکستان ہی ہے، ہم نے پاکستان جانا ہے۔ ان کا وفد جو ہے جب تحریک انصاف بنی تو یہ خود گئی ہے ان کے پاس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ابھی ایک کلپ آپ ذکر کریں، ایک اور کلپ آیا ہے، ایک قادیانی ان کو خطاب کر رہا ہے اور ان کو پیغام دے رہا ہے کہ ان ملاؤں کے خلاف وہ کچھ کرو جو اتاترک نے کیا تھا، اچھا، ورنہ پاکستان میں آپ اپنے اہداف کو نہیں پہنچ سکیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی پشت پناہی روز بروز ننگی ہوتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ اترا ہے سب سے پہلے گولڈ سمتھ کے خاندان نے، یہودی خاندان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اس پر احتجاج کیا ہے، تو وہی یہودی لابی اس کے جانے سے پریشان، وہی قادیانی لابی اس کے جانے سے پریشان، یہ چیزیں خود بخود اب تو اس کا مطلب ہے فاروق صاحب نے جو ویڈیو لوڈ کی ہے پوری معلومات کے ساتھ، وہ یہ وجہ بتائی ہے انہوں نے کہ یہ ہے اصل لڑائی۔ ایک تو دین کے بارے میں جہالت ہی جہالت ہے، نمبر دو یہ کہ ایک ایسا ذہن انہوں نے زہر ڈال دیا ہے نوجوانوں کے دماغوں میں، کچھ ایسے لوگ ایک طبقہ مستقل پیدا کر دیا ہے کہ جو عمرانی فرقہ ہے،
اور یہ عمرانی فرقہ نہیں، یہ عمرانی فتنہ ہے، جس میں بڑے اچھے اچھے دستار و قبہ والے جو ہے لوگ بھی بہتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی عوامی قبولیت نہیں ہے، لیکن اپنی شاید وہ بھی جیسے کہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک بیماری ہے حضرت۔ اور دنیا میں تاریخ میں بہت بہت لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں نام ہیں جن کو یہ بیماریاں رہی ہیں، اور جس نے اس بیماری کی بنیاد پر باقاعدہ طبقے پیدا کیے ہیں، اپنے فالوورز پیدا کیے ہیں، ذہانت کی بنیاد پر، لچھر زبان کی زبان پر، ایک فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی گمراہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے اور اپنے فرقے پیدا کیے ہیں جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، یہی باطل ہونے کی علامت ہے کہ پھر بعد میں نام و نشان نہیں رہتا۔ وہ بھی اپنے وقت کے ذہین لوگ تھے، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے اسکالرز تھے، ان کو اسکالر کے طور پر لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو فرقے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آج اسی طریقہ کا ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ایک ذہن دے رہے ہیں کہ اگر یہ جہنم میں جائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ خدا محفوظ رکھے ہمیں کہ اگر وہ ہمارے گھر میں ناجائز داخل ہوگا، ہمیں وہ بھی قبول ہے، کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جی۔